دین اسلام بہت وجوہات کی بنا پر اور ادیان سے اور مذاہب سے بلندی کا مرتبہ رکھتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو نہیں مارا تو اس کے لیے سہولت نماز نہ پڑھنے میں ہے، اس کے لیے سہولت روزہ نہ رکھنے میں ہے، اس کے لیے سہولت حج نہ کرنے میں ہے۔ اسلام کو جو امتیاز حاصل ہوا ہے وہ اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ یہ اسناد کا اور یہ روایت کے اندر راویوں کے حالات کو پرکھنے کا جو طرز ہے، یہ طرز اور کسی دین سماوی میں اور کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ آپ دیکھو نا اصل حدیث کی پہچان کیا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کتاب کھولی یوں کر کے ڈھونڈ رہے تھے وہ تو یہ کسوٹی۔ علامہ اقبال نے فرمایا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جب تو حقیقت میں سراپا قرآن بن جائے گا تو پھر حدیث ڈھونڈنا تیرے لیے کیا مسئلہ ہوگا۔ تو قرآن بن گیا تو اب تجھے سچی حدیث ہی یاد لگے گی۔ اسی طرح آپ حدیث پکڑ لو کوئی، اس حدیث کے الفاظ کو دہراؤ۔ مثلا ایک حدیث ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب تم یہ حدیث کے الفاظ دہراؤ گے، ذاکر قلبی ہوگے، قرآن ہوگے، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جو ہے یہ حدیث کے الفاظ ٹکرائیں گے، ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جانا کہ یہ حدیث سچی ہے۔ صحیح حدیث کی کسوٹی کیا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ سن لیے جو ہم نے کلپ لگایا ہے شروع میں، اس میں یونس الگور صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کی کسوٹی یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، اس کا آپ دل میں ورد کریں، جب ذکر قلبی ہوگا تو یہ آپ کے دل کے ساتھ ذکر کے ساتھ ٹکرائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ بات بہت عجیب ہے۔ صحیح حدیث کی کسوٹی قطعاً یہ نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث کی کسوٹی کا مدار اس چیز پر رکھ لیا جائے تو ہر انسان کی کیفیات مختلف ہیں، ہر انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے، تو وہ اپنے طرز استدلال کے مطابق کسی حدیث کو صحیح کہے گا، کسی حدیث کو ضعیف کہے گا۔ جو اس کی منشا اور چاہت کے مطابق ہوگی وہ اس حدیث کو صحیح مانے گا، اور جو اس کی منشا اور چاہت کے مطابق نہیں ہوگی وہ اس کو قطعاً صحیح نہیں مانے گا۔ دیکھیں، دین اسلام کے بہت سارے امتیازات ہیں۔ دین اسلام بہت وجوہات کی بنا پر اور ادیان سے اور مذاہب سے بلندی کا مرتبہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اس کا امتیاز اور ایک وجہ ہے علو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جتنی بھی روایات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات اسناد سے آئی ہیں، اور حقیقت کے اندر حدیث مبارکہ کی جو صحیح کسوٹی ہے وہ انسان کا دل یا اس کی چاہت نہیں بلکہ وہ سند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الاسناد من الدین، یعنی کہ سند بیان کرنا وہ دین میں سے ہے۔ سند بیان کرنا کیسے ہوتی ہے؟ سند بیان کرنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیتا ہے تو اب اس راوی کے حالات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ راوی کیسا تھا، آیا وہ نیک تھا یا اس کے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے یا وہ کسی قسم کے گناہ کا تو عادی نہیں تھا۔ پھر اس نے جس سے روایت لی وہ روایت لیے جانے والا بندہ کیسا تھا، اور جس کو روایت بیان کر رہا ہے وہ آگے روایت بیان کیے جانے والا بندہ کیسا ہے، تو یہ سند ہے۔ اور دین اسلام کے اندر سند کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ معرفت علوم الحدیث میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ فلولا الاسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الاسلام ولتمكن اهل الالحاد والبدع فيه بوضع الاحاديث وقلب الاسانيد فإن الاخبار اذا تعرت عن وجود الاسانيد فيها كانت بطرا، کہ اگر سند نہ ہوتی اور سند کے سلسلے میں محدثین کا مذکورہ سخت طرز عمل نہ ہوتا تو اسلام کی علامت مٹ چکی ہوتی، جس کے نتیجے میں ملحدین اور اہل بدعت جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اور الٹی سندیں پیش کر کے دین میں گھس جاتے، کیونکہ احادیث کو اسناد سے بے نیاز کر دیا جائے تو ان کی بنیاد ختم ہو کر وہ ناقص رہ جائیں۔ تو سند کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے دین اسلام کے اندر۔ یہ کہہ دینا کہ بس جو مومن کے دل نے کہا ہے، مومن کا دل ہمیشہ سچ نہیں بولتا، دل بہت بڑا مفتی ہے، لیکن دل مائل ہو جاتا ہے ہمیشہ اس چیز کی طرف کہ جو چیز اس کو سہولت بخشے، جو چیز اس کو سکون اور راحت بخشے۔
اب ہر ایک کے لیے سہولت اور راحت وہ عبادت کے اندر نہیں ہے. عبادت کے اندر سہولت اس بندے کے لیے ہے، راحت اس بندے کے لیے ہے کہ جو اپنے نفس پر جفا کشی کرنے کا عادی ہو، جو اپنے نفس کو مارنے کا عادی ہو، جس نے اپنے نفس کو مار لیا ہو. جس نے اپنے نفس کو نہیں مارا تو اس کے لیے سہولت نماز نہ پڑھنے میں ہے، اس کے لیے سہولت روزہ نہ رکھنے میں ہے، اس کے لیے سہولت حج نہ کرنے میں ہے، اس کے لیے سہولت اپنے پاس مال باقی رکھنا اور زکوٰۃ نہ دینے میں ہے. تو سہولت یہ انسان کا دل جو ہے سہولت چاہتا ہے. اور سند کی جو بات ہے، سند کی ابتدا وہ صحابہ کرام کے دور سے ہی ہو چکی تھی. اور یہ جس وقت اسلامی ریاست کے اندر اندرونی طور پر فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا تو اس وقت سے جو صغار صحابہ کرام تھے وہ سند کے بغیر کوئی روایت نہیں لیتے تھے. بلکہ مشہور تابعی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. کہ جب فتنے بڑھے تو ہم جب بھی کوئی حدیث کسی سے سنتے تو ہم یہ کہتے کہ بھائی اس کے رجال کون ہیں، آپ نے یہ حدیث مبارکہ کس آدمی سے سنی ہے. تو وہ ان رجال کا نام لیتا. اگر وہ رجال اہل بدعت میں سے ہوتے، یعنی کہ وہ فتنہ فساد پھیلانے والوں میں سے ہوتے، جھوٹے ہوتے، منافق ہوتے، تو ان کی حدیث مبارکہ نہیں لی جاتی تھی. اور اگر وہ اہل بدعت میں سے نہ ہوتے بلکہ نیک صالح ہوتے، متقی ہوتے، تو ان کی حدیث لے لی جاتی. تو یہ کہنا کہ محض جو ہے مومن کا جو دل کہتا ہے اسی سے جو ہے ہم روایت لے لیں گے، یہ قطعاً درست نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو ایک گمراہ کرنے کا وتیرہ ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف راہ دکھلانے کا ایک ذریعہ ہے. تو اس بات سے ہم مومن مسلمانوں کو باز آنا چاہیے اور ہمیں خود ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اسلام کو جو امتیاز حاصل ہوا ہے وہ اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ یہ اسناد کا اور یہ روایت کے اندر راویوں کے حالات کو پرکھنے کا جو طرز ہے، یہ طرز اور کسی دین سماوی میں اور کسی مذہب میں نہیں ملتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.